اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامة احد ہم اساس الدین و عماد الیقین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، بقائے دین اور عزاداری کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اس وقت گفتگو کرنا ہے۔ گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں کہ جس میں مولائے کائنات آل محمد علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری میں جمع کیا، یعنی نہج البلاغہ مولائے کائنات کی لکھی ہوئی یا مرتب کی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات کا جو کلام مختلف کتابوں میں، خطبوں کی شکل میں، خطوط کی شکل میں اور کلمات حکمت کی شکل میں بکھرا ہوا تھا، ان کتابوں سے سید رضی نے اس کلام کو منتخب کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ کے 3 جز ہیں۔ پہلے جز میں خطبے ہیں، دوسرے جز میں خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تیسرے جز میں حکیمانہ اقوال ہیں کہ جس میں کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ نہج البلاغہ آپ کو یہاں کے بک اسٹال پر رکھی ہوئی ترجمے کی شکل میں مل جائے گی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ نہج البلاغہ اپنے اندر سارے مسائل کا حل لیے ہوئے ہے۔ تو جن الفاظ کو میں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا وہ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کے الفاظ ہیں، جہاں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد،
امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ یعنی بنیاد دین آل محمد ہیں۔ میرا موضوع ہے بقائے دین اور عزاداری، یعنی دین کی بقا عزاداری کی وجہ سے ہے۔ گفتگو کا ذریعہ میں نے بنایا مولا کے کلام کو، اس لیے کہ جب دین سمجھ میں آئے گا اسی وقت دین کی بقا سمجھ میں آئے گی۔ توجہ فرمائیے گا، جب تک دین نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک بقائے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ پہلے یہ سمجھا جائے کہ دین کیا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ آل محمد کو امت کے کسی بھی فرد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد دین کی بنیاد ہیں اور امام حسین افراد آل محمد میں سے ہیں۔ امام حسین فرد آل محمد میں سے ہیں، یعنی امام حسین بنیاد دین ہیں۔ تو یہ تو سمٹ کر موضوع یہی ہو جاتا ہے کہ جس کی ذات بنیاد دین ہو اس کی عزاداری یقیناً بقائے دین ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب امام حسین بنیاد دین ہیں۔ پہلے ذرا سا آپ حضرات کی توجہ میں اس طرف لانا چاہوں گا کہ بنیاد دین پر تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے تاکہ پھر بقائے دین سمجھ میں آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، امام حسین بنیاد دین ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر امام حسین نہ ہوں گے تو دین کی بنیاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً دین بھیجنے والا خدا، دین پہنچانے والے رسول، لیکن جب رسول کے پہنچائے ہوئے خدا کے دین کو لوگوں نے بدلنا چاہا، اس میں ملاوٹ کرنا چاہی، اس میں تبدیلی لانا چاہی، تو سب جانتے ہیں کہ اس وقت سینہ سپر کون ہوا؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، دیکھیے آپ حضرات دور دور سے بنام مجلس حسین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ساری رونق، یہ سارا مجمع، یہ سارے لوگوں کی رفت و آمد مولا حسین کے نام پر ہے، مولا حسین کے نام پر ہے۔ تو جب مولا حسین کے نام پر یہ ساری رونق ہے تو میں اگر قرآن کا حوالہ دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اگر حدیثیں سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ ہی کے وطن میں سوئے ہوئے ایک محب حسین جسے دنیا خواجہ اجمیری کے نام سے جانتی ہے، توجہ کیجئے گا، اس خواجہ اجمیری نے کہا کہ شاس حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین و دین پناس حسین۔ توجہ فرمائیے گا، دین بھی حسین ہیں، دین پناہ بھی حسین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا
لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا حق کا کہ بنا لا الہ حسین. اب حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ حسین ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور پھر جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میرے دوست وسیع ذہن پوری اگر ہوں گے وہ تو سنیں گے. دیکھیے آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں. میں نے کہا بنیاد دین حسین ہیں، لیکن جو لوگ دین کے دشمن ہیں وہ منافق بھی تو ہوتے ہیں نا. بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو ان کے چہرے سے بھی نقاب اٹھانے کا ذریعہ نام حسین ہی ہے. توجہ کیجئے گا، وسیع ذہن پوری نے کہا کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ. سب لوگ آ جائیں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھی مجلس سننے والے ہیں چوتھے مصرے تک انشاءاللہ. جو بھی غائب ہے تھوڑا تھوڑا اس وقت تک یہ حال بھر چکا ہوگا. پوری ذمہ داری کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یاد غدیر آتی ہے. آپ نے سنا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بھائی آج 28 رجب تھی اور میرا موضوع بقائے دین اور عزاداری. کیا مناسبت ہے تاریخ کی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کیا مناسبت ہے؟ تو چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کربلا پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ بڑا اہتمام کیا ہے ہمارے اماموں نے. یاد رکھیے گا، گریہ بر حسین، زیارت قبر حسین، ذکر حسین، ہر امام نے تاکید کی ہے. بقائے دین اور عزاداری، اشرا چاہیے اشرا. ایک جملہ میں کہہ چکا پہلے، پھر جملہ موضوع کو سمیٹ رہا ہوں ایک ایک جملے میں، کہ چھٹے امام سے کہا کہ مولا اتنا زیادہ کربلا پہ زور کیوں؟ کہا ہم نہیں چاہتے کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے ویسے کربلا کو بھلا دیں. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیے گا، یعنی یقیناً غدیر تکمیل دین کا مرحلہ ہے. توجہ کیجئے گا، غدیر تکمیل دین کا مرحلہ ہے. مولا علی ان کی ولایت پر دین مکمل ہوا ہے. کون مولا علی؟ جو ماوائے اسلام بھی ہیں، ملجائے اسلام بھی ہیں، افق اسلام بھی ہیں، آفتاب اسلام بھی ہیں، مہتاب اسلام بھی ہیں، گواہ الوہیت بھی ہیں، گواہ رسالت بھی ہیں، آدم کا علم بھی ہیں، نوح کا تقوی بھی ہیں، ابراہیم کی خلت بھی ہیں، موسیٰ کی ہیبت بھی ہیں، عیسیٰ کا
زہد بھی ہیں، یوسف کا جمال بھی ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار بھی ہیں، ذات علی ہے جو بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو معاوض رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، سوئے تو نبی بن جائے، جاگے تو خدا بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے پیچھے سے آگے آ جائیے، اس لیے کہ ذکر علی کے موقع پر پیچھے سے آگے آنا بدعت نہیں ہے، غدیر کی سنت ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں نے ملاوٹ کی، توجہ کیجئے گا، رسول کا جو پیغام تھا اس میں ملاوٹ کر دی۔ مولا علی خاموش رہے، اس لیے کہ اگر مولا علی بولتے تو دنیا کہتی، آپ بڑے سکون سے سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مولا کی ولایت کا اعلان ہوا نا، حکومت کا حق کس کا تھا؟ بولیے بولیے، مولا علی کا تھا نا۔ سقیفہ کی کارروائی غدیر کے خلاف ہوئی، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا علی اگر بولتے تو لوگ یہ کہتے کہ ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب دین کے لیے نہیں، حکومت کے لیے تھا۔ سننا میرے دوستو، میرے نوجوان دوستو، ابو سفیان دوڑا ہوا آیا تھا مولا علی کے پاس کہ یا علی یہ کیا ہوا؟ یہ حکومت تو آپ کا حق تھا۔ یاد رکھیے گا، یزید کا دادا مولا علی کو حکومت دینے نہیں آیا تھا، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، مزاج دیکھنے آیا تھا۔ بھائی مکے میں بھی تھو، کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اگر وہ تیار ہو جائیں تو ہم انہیں مکے کی حکومت دے دیں۔ حکومت دینا نہیں چاہتا تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، مزاج دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر یہ قبول کر لیں تو ہم یہ پروپیگنڈا کریں کہ اللہ واللہ کچھ نہیں، یہ سب تو حکومت کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ اے چچا ان کافروں سے کہیے، ارے خاموش بیٹھے ہیں آپ، اے چچا ان کافروں سے کہیے، یعنی چچا اور ہے کافر اور ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اے چچا ان کافروں سے کہیے کہ اگر یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی پر میں اعلائے کلمت الحق سے باز۔ ایک صلوات دیجئے، آپ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ سننے کو تیار ہو گئے ہیں تو میں بھی سیریس موڈ میں آ گیا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ کسی حد تک موضوع کے سلسلے میں عرض کیا جائے، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ مزاج ہے ابو سفیان کا، بڑا بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیں یہی آدمی مدینے میں مولا علی کے پاس آیا کہ یا علی آپ حکومت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ قلب ماہیت کیسے ہو گئی؟ یہ اس کا دل اتنی جلدی پلٹ کیسے گیا؟ بھائی کیا یہ مولا علی کو نہیں جانتا تھا جو حکومت دینے آ گیا؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتحاد نہیں چاہتے، ہم سے بڑا کوئی اتحاد کا داعی نہیں ہو سکتا۔ پڑھے لکھے افراد کے لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سقیفہ کی کارروائی کے خلاف سب سے پہلے جو دوڑا ہوا آیا وہ یزید کا دادا تھا۔
لیکن میرے مولا نے پہچانا کہ یہ حکومت دینے نہیں آیا، یہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ محمد کے مزاج والا کوئی ہے کہ نہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم اس کا مقصد حکومت دینا نہیں تھا، بلکہ اگر علی مان جاتے تو کہتا دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ بنی ہاشم کا حکومت کے لیے ڈھونگ ہے، ہماری جانیں قربان مولا علی پر کہ لفظیں بدلی مفہوم نہیں کہ اے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا، کہا تو کب سے وفادار ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے کی سازش، توجہ کیجئے گا جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں نے کی دین کے لیے سازش۔ مولا علی رہے خاموش، پہلا قدم اٹھایا جناب زہرا نے کہ اگر میرا شوہر بولے گا تو تم کہو گے حکومت کا لالچی ہے، اور اگر ظلم کے چہرے سے نقاب نہ الٹے گی تو دین کا مقصد بیکار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، دین کو جو ضرورت مکے میں نبی کے ساتھ مولا علی کی تھی، اسی طرح سے مدینے میں دین کو ضرورت مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی تھی۔ ایک سلوات بھیجیے تو میں عرض کرتا ہوں۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کا جملہ میں اپنے بزرگوں کے قول کو نقل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، عجب جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی جناب آدم سے عبد المطلب تک نور نبی و علی ایک ساتھ چلا نا، تو یہ دونوں سگے بھائی بھی ہو سکتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس سال جناب عبداللہ کے یہاں پیغمبر کی ولادت ہوئی اسی سال جناب ابو طالب کے یہاں مولا علی پیدا ہوتے، تو جو نور ایک ساتھ آ رہا تھا ایک ساتھ آتا۔ لیکن نہیں، یہ مصلحت تھی کہ نبی 30 برس پہلے اور مولا علی 30 برس بعد۔ کیوں؟ تاکہ جب نبی تبلیغ کو نکلیں اور کفار اپنے بچوں کو لگائیں، بچوں کو اس لیے لگائیں کہ اگر نبی بچوں سے الجھ جائیں تو یہ کہیں کہ یہ 40 برس کا رسول بچوں سے الجھ رہا ہے، اور اگر نبی خاموش ہو جائیں تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، کہا ان کی چلنے نہیں دیں گے۔ جب نبی 40 کے ہوں گے تو مولا علی 10 برس کے ہوں گے، نبی اعلان کریں گے، علی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب جب کفار کے بچے پتھر ماریں گے تو نبی نہ بولیں گے، علی بولیں گے، تاکہ اب جب یہ ابو طالب کے پاس آئیں کہ ابو طالب اپنے بیٹے کو روکو، تو ابو طالب کہیں تم اپنے بیٹوں کو روک لو تو ہم اپنے بیٹے کو روک لیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو دین کو جو ضرورت مکے میں مولا علی کی تھی وہی ضرورت مدینے میں مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی تھی، کہ اب مولا علی تو بولیں گے نہیں۔ توجہ کیجئے گا جلدی جلدی، مولا علی تو بولیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ بولیں گے، اگر دل چاہے تو 5واں خطبہ جا کر کے پڑھ لیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت کچھ کر سکوں، میں بہت تیزی سے دین کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب زہرا نے جا کر کے ظلم کے چہرے سے نقاب الٹی، لیکن پھر بھی بات چھپی کی چھپی رہ گئی۔ توجہ کیجئے گا، آج تک ہمیں صفائی دینا پڑتی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ مولا علی میں ظالموں سے اختلاف تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر اختلاف ہوتا تو مولا علی دشمنوں کی مدد کیوں کرتے؟ توجہ کیجئے گا، یہ منبر سے ہے معاملہ، ورنہ علی دشمنوں کی مدد کیوں کرتے؟
اس کا مطلب دشمنوں کی مدد کرنا، ان سے راضی ہونا ہے. یہی ہے نا، دشمنوں کی مدد کرنا، ان سے راضی ہونا ہے. تو یہ بتلاؤ کہ فرعون خدا کا دوست ہے کہ دشمن؟ نمرود خدا کا، بولو بولو، نمرود خدا کا دوست ہے کہ دشمن؟ حامان دشمن ہے نا. اور دشمنوں کو فائدہ پہنچانا دوستی ہے یا دشمنی؟ دوستی ہے نا، دشمنوں کو فائدہ پہنچانا. تو اب اتنا بتائیے آپ کہ فرعون کیا کبھی بھوکا سویا؟ نمرود کیا کبھی بھوکا سویا؟ حامان، ارے بولیے بھائی بولیے. نمرود و فرعون و حامان خود بھی کھاتے تھے، اپنے ساتھ والوں کو بھی کھلاتے پلاتے تھے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور رازق کون؟ جلدی 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 جلدی. رازق کون؟ اللہ. آپ کہہ رہے ہیں فرعون دشمن، حامان دشمن، نمرود دشمن. توجہ کیجئے گا. رازق اللہ فرعون کو بھی کھلائے، حامان کو بھی کھلائے، نمرود کو بھی کھلائے، تو آپ کہیے دشمن. اگر دشمن ہوتا تو اللہ کھلاتا نا. تو سارے کلمہ پڑھنے والے پھڑک کر کہیں گے کہ دشمنوں کو کھلانا راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ اپنوں کو بھی دے غیروں کو بھی دے. تو جو بات خدا کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اپنے دشمنوں کو رزق دے تو راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ رب العالمین ہونے کی دلیل، تو اسی طرح سے سمجھتے کیوں نہیں مولا علی اگر اپنے دشمنوں کی مدد کریں تو راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ میرے مولا کے مشکل کشائے دو جہاں ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بھائی توجہ کیجئے عزیزان محترم. میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا لیکن اب خلاصے پر گفتگو جا رہی ہے، توجہ فرمائیے گا. تو یہ ساری باتیں اتنی وضاحت کے بعد بھی چھپی ہی رہ گئیں. آج تک ہم صفائی دے رہے ہیں حسین بنیاد دین کو، سارے معاملوں پر پردہ پڑ گیا، لیکن حسین کی قربانی نے دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کر دیا. توجہ کیجئے گا. حسین بنیاد دین کو، یعنی آج تک آپ زہرا کے قاتلوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مولا علی کے صحیح قاتل کو، امام حسن کے اصلی قاتل کو. تو خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کا یہ جملہ کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین بنیاد دین کو، حسین کو سب مانتے نہیں. خطیب الایمان نے کہا یزید کو سب مان نہیں سکتے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے مقدمہ ترک کر دیا. حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے. پھر سنیے، حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے، اس لیے کہ کالا مال، اسمگلنگ کا مال جب تک پار ہوتا رہے، مالک کا جب پکڑ جاتا ہے تو کوئی نہیں کہتا میرا.
اب آپ سمجھے یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جب تک قاتل اس مغل ہوتے رہے سب کہتے رہے میرا میرا میرا، لیکن جب حسین نے یزید کو پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سننا میرے دوستو، 28ویں رجب کے حوالے سے بہت مجلسیں آپ نے سنی ہیں، اور میرا موضوع ہی چونکہ آزاداری اور بقائے دین ہے اس لیے میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اور بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو خیریت ہوتی۔ آج 28ویں رجب کو مولا حسین مدینے سے چلے، بڑے بڑے مفکرین اسلام نے یہ تحریر کیا کہ حسین اگر مدینہ نہ چھوڑتے، یعنی آج 28ویں رجب کو اگر مدینہ نہ چھوڑتے تو سب خیریت رہتی۔ گویا کہ امام حسین خود چلے گئے اپنی قتل گاہ تک۔ تو میرے دوستو کبھی ان جھوٹے نعروں سے متاثر نہ ہونا اور شکر کے سجدے کرنا کہ ہمارا ایک نہیں 12 امام ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہی ہے نا کہ مدینے میں رہتے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے ہاں مدینے میں تو زیادہ ساتھ دینے والے مل جاتے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حسین مدینے میں رہتے تو بچ جاتے تو مولا علی تو مسجد میں تھے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے، میں تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں۔ مولا علی تو مسجد میں تھے نا، امام حسن تو مدینے میں تھے، امام حسین کے بعد اور 8 امام، ان سب کو زہر دیا گیا کہ نہیں؟ تو ان کو حسین کے مدینہ چھوڑنے کا افسوس نہیں ہے بلکہ قاتل کے پکڑے جانے کا۔ ارے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ سب کے چہرے پر نقاب پڑی رہی، اس لیے آپ مولا علی کی بھی مجلسیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ہر امام کی شہادت پر مجلسیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پیغمبر اسلام کا تابوت نکالتے ہیں کہ نہیں؟ ہم امام حسن کا تابوت نکالتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اور کسی یاد پہ کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ ادھر محرم آیا بدعت ہے حرام ہے، بدعت ہے حرام ہے، اس لیے کہ ذکر حسین آج بھی قاتلوں کے چہرے سے نقاب۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیجئے۔ تو امام حسین ہیں بنیاد دین۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین بنیاد دین۔ اب دین کو کسی کی ضرورت نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جو شعر آپ سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں، شاعر نے جواب دیا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ تو کربلا کے بعد کسی چیز کی ضرورت دین کو نہیں ہے، ہاں ذکر کربلا کی ضرورت ضرور ہے، ذکر کربلا کی ضرورت ضرور ہے۔ جبھی جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہر چند اہل جوڑ نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔
صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو اب ظاہر سی بات ہے حسین تو نہیں آئے لیکن ان کی یاد ہے. توجہ کیجئے گا, جائیے جا کر کے دیکھیے گا پوری ذمہ داری سے شرعی کہ جب شہادت حسین کی خبر, مصائب نہیں ابھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے, جب شہادت امام حسین کی خبر پیغمبر اسلام نے جناب زہرا کو دی تو جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ کیا اسماعیل کی طرح سے میرا بیٹا بچ نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, ماضی کی تاریخ سامنے تھی. ماں کہہ سکتی تھی کیا میرا بیٹا اسماعیل کی طرح سے بچ نہیں سکتا. نہیں عزیزان محترم, یہ نہیں کہا, بلکہ پوچھا یہ کہ اس پر روئے گا کون. روکیے اپنے کو, اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا. اس پر روئے گا کون. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کو یہ تو پتا ہے کہ میرا بیٹا دین بچائے گا. بابا یہ بتائیے دین کی بقا کیسے ہوگی. گویا کہ یہ تمنا گریہ بر حسین نہیں ہے, یہ بقائے دین کی فکر ہے. توجہ کیجئے گا, یہ بقائے دین کی فکر ہے جو ایک ماں کر رہی ہے. توجہ کیجئے گا, تو بنیاد عزائے حسین کی فکر کس نے کی؟ جناب زہرا نے. اور اس فکر پر بنیاد کس نے رکھی؟ جناب زینب نے. جناب زینب نے, میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا. دیکھیے عزاداری سے جناب زینب کا بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے اگر یہ کہا کہ حقہ کے بنائے لا الہ حسین, تو خورشید غازی پوری نے آواز دی. بیدار ہو کر آپ کو سننا ہے ان 4 مصروں کو, اور وہ یہ کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے. بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے. نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے. نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے. ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے. بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے. تو بی بی نے, توجہ کیجئے گا, دیکھیے کربلا میں یزید کو پکڑا امام حسین نے, اور دربار یزید میں یزید کو جا کر سولی دی جناب سید سجاد نے, اور ہمیشہ کے لیے بقائے دین کے لیے اور یزیدیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فرش عذاب بچھا دی جناب زینب نے. توجہ کیجئے گا, جناب زینب نے فرش عذاب بچھائی. اور پھر عزیزان محترم کیا کہنا کہ جناب زینب سے جب سید سجاد نے آ کر یہ کہا کہ پھوپھی اماں ہمیں اذن رہائی مل گیا, تو یہ نہیں کہا کہ میرے لال اس سے پہلے کہ یزید کا ارادہ بدلے شام سے نکل چلو. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس قافلے کو آزاد کرنا یزید کی مجبوری تھی. بھائی توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر ان کی مجبوری ہوتی تو یہ کہتے پہلے نکل چلو, لیکن وہاں رکے رہنا یہ بتا رہا ہے کہ بی بی زینب نے کہا یزید کو پکڑا میرے بھائی نے, سولی چڑھائی سید سجاد نے, اب عزا کی بنیاد رکھ دو تاکہ اب کوئی اس دین کو کبھی مٹا نہ سکے. یہ ہے عزاداری جو آج بھی بقائے دین کا سبب بنی ہوئی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد.
سب مل کر صلوات پڑھیں آپ محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزاداری. اور خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب مرحوم کا پورا اشرا ہے عزاداری اور اسلام. عزیزان محترم اس میں کا ایک جملہ اگر میں نہ پڑھوں تو میرا موضوع مکمل نہ ہوگا. کچھ نادان وہ کہتے ہیں عزاداری پر بڑا زور ہے، عزاداری پر بڑا زور ہے. تو خطیب الایمان کہا کرتے تھے عزاداری نہیں ہے، یہ کیپسول ہے، کیپسول. جب دوا کڑوی لگتی ہے تو کیپسول کے ذریعے اتار دی جاتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، جس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اسے عزاداری سمجھ میں آ جاتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے دہشت گردی کے نام پر کیسے کیسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہندوستان کا مسلمان سمجھدار ہے تو عزائے حسین کو سمجھے تب تو دین کو سمجھایا جا سکتا ہے. ورنہ یاد رکھنا، اگر عزائے حسین کی مخالفت کرو گے تو اپنے دامن سے دہشت گردی کے داغ کو مٹا نہیں سکتے ہو. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. تو بہرحال آپ عزاداری کرتے ہیں، اور عزاداری کیا ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ جناب زہرا نے معلوم ہے کیا کہا. جناب زہرا نے کہا کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقاء والحج تشییدا للدین. کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. نماز اس لیے ہے تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ ہو. روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے. اور حج اس لیے ہے تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. حج کیوں ہے؟ تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. عزیزان محترم، اگر کسی کو عزاداری کو سمجھنا ہے تو وہ نماز سے نہ سمجھے، روزے سے نہ سمجھے، زکوٰۃ سے نہ سمجھے. عزاداری سمجھ میں آئے گی حج سے. توجہ کیجئے گا، جتنا جتنا انسان حج کو سمجھتا جائے گا اتنا اتنا عزاداری کو. بھائی توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حج کیا ہے پہلے بتائیے. حج کیا ہے؟ کہ باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اللہ کو یہ جذبہ قربانی اتنا پسند آیا کہ حج کو واجب کر دیا، اور پورا حج گھوم رہا ہے ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں. بھائی توجہ کیجئے گا. اور جناب زہرا نے کہا حج دین کی مضبوطی کا سبب ہے. اور حج ہے کیا؟ ایک خواب ہے نا. ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. دیکھیے بڑے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مجلسوں میں بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ وقت اور پیسہ غریبوں کے کام آ جائے، یتیموں کے کام آ جائے، بیواؤں کے کام آ جائے. بہرحال امام حسین تو انسان تھے نا، اللہ تو جسم بھی نہیں رکھتا. اے مصلحین قوم، چل کے ذرا مشورہ دو کہ حج کو اللہ کی کیا ضرورت؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ. حج کے نام پر خرچ ہونے والا یہ سارا پیسہ کیا یتیموں کے کام نہیں آ سکتا؟ کیا بیواؤں کے کام نہیں آ سکتا؟ کیا مدرسے نہیں بن سکتے؟ توجہ کیجئے گا. اگر کوئی بھی کہے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ قربانی ہے. قربانی کی یاد منانا عبادت
ہے فضول خرچی نہیں. تو حج ایک خواب کی یاد ہے، کربلا خواب نہیں ہے، کربلا تعبیر ہے. تو حج چلو بھائی خواب کی یاد منانا عبادت، کربلا خواب نہیں ہے. علامہ اقبال، اے اقبال کو مفکر اسلام کہنے والوں، چلیے مجھے اجازت مل گئی. ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر. توجہ کیجئے گا. علامہ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، نقطہ بائے بسم اللہ مولا علی، اور مانیے ذبح عظیم مولا حسین. کیا اچھا موضوع دیا، عزاداری بقائے اسلام. حج دین کی مضبوطی کا سبب، عزاداری دین کی بقا کا سبب. سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مراجع کرام کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن سیاست نہیں ہونی چاہیے بنام مرجعیت. پوری شرعی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جائیے یوٹیوب پر دیکھیے، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی دامہ ذلہ العالی. سنیں جن تک میری آواز جا رہی ہے، اس وقت دنیا شیعت میں اس مرجع عالی قدر کا جواب نہیں ہے. خوش قسمتی سے ہمارے بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین برادر بزرگ مولانا شمس الحسن صاحب قبلہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری تصدیق کریں گے کہ اس وقت سب سے بڑا درس خارج آیت اللہ وحید خراسانی کا ہوتا ہے. انہوں نے یہ جملے کہے کہ اگر شاعر حسینی عزائے حسین پر کوئی چھوٹا سا خدشہ بھی وارد کرے تو یہ پیغمبر کی کمر توڑنے کے برابر ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ثواب زیارت حسین بیان کرنا شروع کیا اور راوی نے پوچھا کیا؟ کہ ایک حج کا ثواب، 2 حج کا، 3، 4، 5، 6، 70 حج مقبولہ تک تعداد پہنچی. توجہ کیجئے گا، خواب اور تعبیر کا فرق کیا ہے؟ حج خواب کی یادگار ہے، کربلا تعبیر ہے. سنو، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور زوار کربلا میں جمع ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے، پھر عرفات والوں پر. یہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے.
توجہ کیجئے گا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ حج تو واجب ہے اور زیارت تو مستحب ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آدمی پڑھا لکھا ہے تو کامل الزیارات جا کر پڑھے. یہ تو علمی جواب ہو گیا. لیکن اگر اور سب کو سمجھنا ہے تو آپ سب سے ہم پوچھتے ہیں یہی ہے نا کہ حج واجب زیارت مستحب. اس پر زیادہ ثواب کیوں, اس پر کم کیوں؟ وہاں نظر رحمت پہلے کیوں, یہاں بعد میں کیوں؟ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک ہی مسئلے میں جواب ہے. یہ بتلائیے کہ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا مستحب, جواب واجب. لیکن اگر اس پورے عمل کے 70 درجے ثواب کے ہوں تو 69 درجے کا ثواب سلام کرنے والے کو, 1 درجے کا ثواب جواب دینے والے کو. حالانکہ سلام کرنا مستحب, جواب دینا واجب. اب تمہیں کیا پتا زیارت بھی تو سلام ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم, میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی. جب اس شاعر نے آواز دی, دیکھیں شعر میں جو بات گھنٹوں میں کہی جاتی ہے نثر میں, وہ شعر میں 1 گھنٹے میں کہہ دی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین, ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین. پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا, پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا. اس لیے کہ دیکھیے رسول خدا کے قاتل کو بے نقاب نہیں ہونے دیا, مولا علی کے قاتل کو بے نقاب نہیں ہونے دیا, امام حسن کے قاتل کو بے نقاب نہیں ہونے دیا. لیکن امام حسین نے ایسی دماغی چوٹ لگائی کہ امام حسین کا بیٹا سید سجاد خود دربار تک پہنچ گیا کہ اے یزید, حسین کا بیٹا تیرے دربار میں آ گیا ہے, ہمت ہو تو مجھ سے بیعت مانگ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور آج تک یاد رکھیے گا, آج تک امت مسلمہ ہر چیز کا جواب لے آئی لیکن مجلس کا جواب نہ آ سکا, عزاداری کا جواب نہ آ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ گھبرا گھبرا کر جو فتوے آتے ہیں, تعزیہ نہ دیکھو, علم نہ دیکھو, وہاں نہ جاؤ. اگر تعزیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ارے اس کہنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کہ تعزیہ گھروں میں نہیں رہتا, تعزیہ سڑکوں پہ نکل کر آتا ہے. ارے فتویٰ دینے سے پہلے سوچ بھی تو لیتے کہ کتنی خطرناک بات کہی جا رہی ہے. اس لیے کہ کیا مفتی یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کے باپ نے تعزیہ نہ دیکھا ہوگا؟ کیا مفتی یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کے دادا نے تعزیہ نہ دیکھا ہوگا؟ بھائی دادا نے تعزیہ دیکھا, نکاح ٹوٹا, باپ پیدا ہوئے. باپ نے تعزیہ دیکھا, نکاح ٹوٹا, آپ پیدا ہوئے. جب 2 نکاح ٹوٹتے ہیں تب ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کی عزاداری پر بدعت کے فتوے دے. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے.
یہ عزاداری حسین ہے، یہ عزاداری حسین ہے جو دین کی بقا کا سبب بنی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ہرگز ہرگز عزاداری کے لیے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ عزاداری حسین ہماری شہرگ حیات ہے، عزاداری حسین ہماری شہرگ حیات ہے، یہ تمنائے زہرا ہے، یہ تمنائے زہرا ہے۔ اور نیر مجیدی نے کہا کہ زندگی میں ساتیں جب خوبصورت آ گئیں، زندگی میں ساتیں جب خوبصورت آ گئیں، اوڑھ کر شال عزا خاتون جنت آ گئی۔ ہاں عزیزو، یہ عزاداری ہے جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے۔ ہم بہت سی چیزوں میں امت سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کسی کو کسی بات کی فکر نہیں۔ پورے سال ہم مصروف عبادت رہتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ اختلاف نظر آ جاتا ہے، لیکن سارے فتوے محرم کے موقع پر آنا بتا رہا ہے کہ عزاداری بقائے دین ہے۔ بس عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمنائے زہرا ہے، اور جناب زہرا نے جیسے ظالم کو دربار میں جا کر بے نقاب کیا تھا، اسی طرح سے زہرا کی تمنا آج تک ظالموں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو کشش ہے، اور پھر اس کے لیے کیوں نہ ہو، وہی بات جمیل مظہری نے عجب طرح سے کہہ دیا کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ہیں، ادھر ہیں اسماعیل، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی سمجھ میں وہی بات کہ پھر اس عزاداری کی مخالفت کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ صاحب شہادت تو خوشی کا موقع ہے، یا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو دوستو، کچھ چیزوں کے جواب سوالات میں چھپے ہوتے ہیں۔ بھئی شہادت اگر خوشی کا موقع ہے تو شہادت کا نہ ملنا غم کا موقع ہے، یہی تو ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ شہادت ملنا بھی خوشی، نہ ملنا بھی خوشی۔ شہادت ملنا اگر خوشی کا موقع ہے تو شہادت کا نہ ملنا، تو اسماعیل کو شہادت نہیں ملی، تم بقرعید کے موقع پر غم منانا شروع کر دو، تب تو اس موقع پر یہ کہنا مناسب ہوگا۔ لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو رسول کی ولادت پر بھی وفات منائیں۔ ہم غم کے موقع پر غم کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر خوشی کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر کیا مناسبت اس سال ہوئی ہے یہ عزیزو، پورے دن آپ نے کسی نہ کسی طرح مدینے سے چلنے والے اس مسافر کو یاد کیا۔ 22 رجب کو یزید کا باپ واصل جہنم ہوا، 26 کو مطالبہ بیعت ہے، اور 28 کو مولا حسین کا سفر ہے۔ لیکن 28 کی رات ہمارے اور آپ کے امام نے جاگ کر گزاری ہے۔ کبھی نانا کے مزار پہ، کبھی ماں کی لحد پہ، کبھی بھائی حسن کی قبر پہ، لیکن ہم نے علماء سے سنا کہ یہ 56 برس کے حسین نانا کی قبر پر تو اطمینان کے ساتھ گئے، بھائی کی قبر پر تو وقار کے ساتھ گئے، لیکن ماں کی قبر پہ ایسے گئے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ۔
ہاں عزادارو، ابھی آپ 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد کریں گے، آپ زیارت کریں گے۔ عزادارو 28 کو جب یہ قافلہ گیا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے ہر بات کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ عزادارو مجھے بتائیں کہ اگر 18 بنی ہاشم ہیں تو گھوڑوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 7 میں خواتین ہیں تو قافلہ کتنا طولانی ہوگا؟ اور پھر اتنے بڑے قافلے کا اونٹوں پر سامان بار، یعنی قافلہ جب چلا ہے تو بہت دور تک یہ قافلہ جا رہا ہے، بہت دور تک ہے یہ قافلہ۔ عزادارو لیکن سب تو چلے گئے، صغرا نہ جا سکی۔ بی بی سکینہ نے تو 18 کا غم کربلا میں کیا، بی بی زینب نے 18 کا غم کربلا میں کیا، لیکن صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے بڑی دور تک گئی۔ اور جب ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا غضب ہو گیا صغرا، عزادارو جناب امام حسین اتر کر آئے گھوڑے سے، صغرا کو دیکھ کر کہا صغرا تمہیں تو منع کیا جا چکا ہے۔ کہا بابا آپ کے لیے نہیں، میں اپنے بھائی اصغر کے لیے آ رہی ہوں۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو آپ نے سنا ہے نا کہ جناب علی اصغر کو جناب صغرا نے آغوش میں لیا، یہ ان 18 میں کا سب سے کم سن ہے، اور اتنا پہچانتے ہیں علی اصغر کہ ہر بی بی نے چاہا کہ علی اصغر آ جائیں، لیکن علی اصغر نے آغوش صغرا نہیں چھوڑی۔ جزاکم ربکم۔ آخر میں امام حسین نے چپکے سے کچھ کہا اور بچہ ہمک کر باپ کی آغوش میں چلا گیا۔ باپ نے بیٹے سے کیا کہا پتہ نہ چل پاتا، اگر کربلا میں مولا حسین کی آواز استغاثہ پر علی اصغر اپنے کو جھولے سے نہ گراتے۔ سنیے سنیے اطمینان سے، ابھی مصائب ہوں گے، زیارت لانے میں آپ جلدی نہ کیجئے، مجلس علی اصغر کے نام پر ہو گئی، لیکن میں چاہوں گا کہ جناب صغرا کا بھی تذکرہ آ جائے۔ عزادارو علی اصغر نے آواز استغاثہ پر اپنے کو گرا کر بتایا کہ چلتے وقت یہی کہا تھا کہ علی اصغر اگر تم نہ چلو گے تو میری آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ سن لیا عزادارو آپ نے؟ چلا گیا یہ قافلہ 28 کو، شہید ہونے والے سب شہید ہو گئے، لیکن جب یہ قافلہ پلٹ کر آیا ہے تو اب پتا ہے عالم کیا ہے۔ عزادارو جناب ام کلثوم کا مرثیہ آپ نے کہ ہم آ گئے، بشیر آیا، ہر محلے میں بنی ہاشم کے محلے میں گیا، اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جانے مدینہ، روح مدینہ، حسین واپس نہیں آئے۔ اب جب قافلہ نہیں آیا تو یہاں والے قافلے سے ملنے چلے، جناب عبداللہ چلے، جناب محمد حنفیہ چلے، سب لوگ ملنے کے لیے گئے۔ بھائی آپ مجلس ہونے دیں پلیز۔ عزادارو اب ایک ایک جا رہا ہے ملنے کے لیے، ایک ایک جا رہا ہے ملنے کے لیے۔ جناب عبداللہ گئے، سید سجاد سے ملے،
گلے پہ باہیں ڈالی، سید سجاد الگ ہٹ گئے، کہنے لگے بھتیجے کیا ہوا؟ کہا پھپا ذرا دیکھیے میرا گلا زخمی ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آئیں، جناب ام سلمہ، جناب ام البنین۔ جب یہ قافلہ گیا تھا تو کتنا بڑا تھا، آج کے دن جب یہ قافلہ گیا تو بڑی دور تک گھوڑے، اونٹ تا حد نگاہ، لیکن جب یہ بڑا قافلہ واپس آیا تو دو چھوٹے چھوٹے خیموں میں، تصور دو چھوٹے چھوٹے خیموں میں پورا قافلہ سمٹ گیا۔ جناب صغرا بھی ملنے کے لیے آئیں۔ دو چھوٹے چھوٹے خیمے دیکھ کر جناب صغرا سمجھ گئی میرا بابا نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا، میرا اکبر نہیں آیا، میرا قاسم نہیں آیا، میرے اون محمد نہیں آئے۔ سمجھ گئی کوئی نہیں آیا، اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی۔ کبھی بی بی رباب کے پاس، کبھی جناب زینب کے پاس، کبھی جناب لیلا کے پاس۔ سمجھ گیا، یہ تو پتا تھا اکبر نہیں آیا، لیکن صغرا سوچ رہی تھی میرا اصغر۔ جناب زینب سمجھ گئی صغرا اصغر کو ڈھونڈ رہی ہے، آگے بڑھی، گلے سے لگایا، صغرا کربلا